میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آخر وہ کون سے 5 گنہگار لوگ ہیں، وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کی وجہ سے اس سال قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال کی بدبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور وہ جانور جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، وہی جانور ان کے خلاف بددعائیں کرتا ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، کم بخت لوگ ہیں جو اللہ کی پاک بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اپنے اعمال کو نیکی سمجھ کر بار بار دہراتے رہتے ہیں، وہ اپنی نیتوں کو پاکیزہ سمجھ کر اپنی ہی نظر میں پارسا بنے پھرتے ہیں، پرہیزگار، نیک، متقی بنے پھرتے ہیں، لیکن دراصل وہ رب کی بارگاہ میں نامقبول ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی عبادتوں کا خلوص ختم ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کا گلا کاٹنے کا نام ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اندر ایسے 5 گناہ موجود ہیں جنہوں نے ان کی قربانی کو زمین سے آسمان تک جانے ہی نہیں دیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ ان بد نصیبوں میں شامل تو نہیں، تو آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے، آخر تک میرے بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 گنہگار لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ وہ بد نصیب جن پر فرشتے بھی افسوس کرتے ہیں، زمین لعنت بھیجتی ہے، اور جن کے اعمال آسمان کی طرف نہیں اٹھائے جاتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کو ثواب کا لباس پہنا کر، نفس کی غلامی کو عبادت کا نام دے کر، رب کے احکام کو مذاق بنا کر جیتے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جو مسلسل شراب پیتا ہے اور کبھی توبہ کا نام تک نہیں لیتا۔ شراب ایک ایسا زہر ہے جو صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو جلا دیتا ہے، ایک ایسا گناہ جو صرف پی جانے سے نہیں بلکہ نیت، نظر اور نفس کو تباہ کر دینے سے بنتا ہے، کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، وہ بے حیا بن جاتا ہے، اور جہاں حیا نہ ہو، انسان بے حیا ہو، وہاں اللہ کی رحمت کبھی نہیں اترتی، اللہ کی محبت بھی نہیں اترتی، وہاں دین کا چراغ بجھ جاتا ہے، وہاں صرف دنیا کی آگ جلتی ہے۔ وہ آنکھیں جو شراب کی طرف اٹھیں وہ کسی بیٹی کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، وہ ہاتھ جو جام تھامتے ہیں وہ قربانی کے خون کے لائق ہی نہیں ہوتے، کیونکہ شراب پینے والا رب کی حرمت کی دیوار کو خود توڑ دیتا ہے، اپنی زبان سے پاک کلمات کی توہین کرتا ہے، اور اس کے وجود سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتے بھی اس کے قریب نہیں آتے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا بن جاتا ہے، اپنی نسلوں میں ذلت چھوڑ جاتا ہے، اور جب وہ قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو وہی جانور رب کی راہ میں ذبح ہونے کی بجائے اس کے خلاف قیامت کے دن بد دعا بن جائے گا۔ کہتا ہے اے اللہ، جانور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس کے ہاتھوں ذبح نہ کر، اس کے ہاتھوں ذبح نہ کروا جو تیرے حرام کردہ زہر کو پی کر تیرا نام بھی زبان پر نہ لا سکے۔ شراب صرف گناہ نہیں، یہ رب سے بغاوت کرنا ہے، اور اس در کا انکار ہے جو ہمیں رحمت دیتا ہے، مغفرت دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب صرف عادت ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ ہر گھونٹ کے ساتھ اپنا ایمان، اپنی غیرت، اپنی عزت اور اپنی بخشش بیچ رہے ہیں۔ اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے انہیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ جب دل کو کالا کر دیتا ہے تو توبہ کی روشنی راستہ بھول جاتی ہے،
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی نظر سے گر چکا ہوتا ہے۔ اگر آج تم شراب پیتے ہو تو سن لو، ابھی بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا، بخشش کا، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، ابھی تمہاری سانس بھی باقی ہے، ابھی اللہ کا رحم تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کی رحمت تجھے بار بار پکار رہی ہے، تو خدا را آج ہی توبہ کر لو۔ اگر آج توبہ کر لو گے تو وہی رب جس نے شراب کو حرام کیا ہے تمہارے لیے مغفرت کو لازم کر دے گا۔ لیکن اگر غرور میں آ کر تم نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں قبر میں شراب کے وہی نشے تمہاری ہڈیوں کو جلائیں گے، اور وہی بدبو تمہاری نمازوں، تمہاری قربانیوں، تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گی۔ تو اے میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کے آگے جھک جا، کیونکہ وہ جانور جو تو قربانی کے لیے لایا ہے وہ اس وقت تک رب کی رضا نہیں بن سکتا جب تک تیرا دل شراب کے نشے سے پاک نہ ہو، کیونکہ قربانی جانور کی نہیں بلکہ دل کی مانگی جاتی ہے، اور جس دل میں شراب ہو اس میں رب کی قربت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میری بہنوں اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص کی، وہ شخص جس کی قربانی اس کے لیے قبول نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا حق مارتا ہے، ان کی ضروریات، ان کے جذبات، ان کی عزت، ان کے آرام، ان کی خوشیوں کو نظر انداز کرتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں، کوئی بوجھ ہو۔ یہ وہ مرد ہے جو گھر کا حاکم بن کر اپنی رعیت کو بھول جاتا ہے، جو باپ کہلاتا ہے مگر شفقت سے خالی ہوتا ہے، جو شوہر بھی کہلواتا ہے مگر محبت اور ذمہ داری سے خالی ہو جاتا ہے، جس کے لہجے میں تلخی، ہاتھوں میں سختی اور دل میں غرور ہوتا ہے، وہ بیوی جو صبح سے شام تک اس کے لیے جوتیاں چٹکاتی ہے، وہ بچے جو اس کے انتظار میں دروازے تک آ جاتے ہیں، اس کی توجہ، اس کی موجودگی، اس کی شفقت کے لیے ترستے ہیں، لیکن وہ مرد کبھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہیں سوچتا کہ وہ ان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ وہ صرف اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی اس امانت سے بھی خیانت کرتا ہے جو اسے شوہر اور باپ بن کر عطا کی گئی تھی۔ یہ وہ مرد ہے جو تنخواہ تو لاتا ہے مگر بیوی بچوں کو تنگی میں رکھ کر دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یا کبھی اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے، کبھی موبائل کی سکرین پر، کبھی دوستوں کی مجلس میں، کبھی دنیا کی باغ دوڑ میں، اور اس کی بیوی کی آواز جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستی ہے اسے سنائی ہی نہیں دیتی۔ بچوں کی فیسیں، دوائیاں، لباس، ان کے چھوٹے چھوٹے خواب، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، سب کچھ ان کے قدموں تلے روند دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا جانور لا کر وہ اللہ کو راضی کر لے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جو اپنے گھر کو، جنت کو جہنم بنا دے اس کے لیے جنت کا وعدہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور جو مرد اپنے گھر والوں پر ظلم کرے، ان کے حق میں خیانت کرے، ان کی دعاؤں کی بجائے آہیں لے، اس کی قربانی اللہ کے دربار میں نہیں جاتی۔ وہ جانور جو وہ قربانی کے لیے لاتا ہے اس کی نظر اس معصوم بچے کی طرف جاتی ہے جس کے پیر میں جوتی نہیں، اس ماں کی طرف جس کے چہرے پر اداسی کی لکیریں ہیں، اور پھر وہ جانور قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ مجھے اس کے ہاتھوں ذبح نہ کروانا، جس نے اپنے گھر کو بوجھ سمجھا، محبت کو حقیر جانا اور رزق کو صرف اپنی ذات پر خرچ کیا۔ اے میرے بھائی، اگر تو بیوی بچوں کو وہ نہیں دیتا جو رب نے ان کا حق بنایا ہے تو تو محض کمانے والا نہیں بلکہ تو ظالم بھی ہے، اور ظالم کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی اللہ کے دربار تک پہنچے تو پہلے اپنی بیوی کو عزت دو، اپنے بچوں کو مسکراہٹ دو، ان کے حق ادا کرو، ان کی ضروریات کو اولین ترجیح بنا لو، کیونکہ وہ قربانی جو ظلم کے سائے میں کی جائے وہ صرف گوشت اور خون ہے، اور اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے بلکہ دلوں کا تقویٰ چاہیے، عدل چاہیے، محبت چاہیے، اور وہ دل چاہیے جو اپنے گھر والوں کے لیے دھڑکتا ہو، نہ کہ ان کی دھڑکنوں کو روندتا ہو۔ تو سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے شخص کی، وہ شخص جس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہے جو شرک کرتا ہے۔
یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، کبھی اپنے دل میں، کبھی اپنے الفاظ میں، کبھی اپنے عمل میں، اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ رب کی وحدانیت کے مقابلے میں کس کو لا کر کھڑا کر رہا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی اللہ تب تک نہیں دیتا جب تک وہ اپنی زندگی میں پکی سچی توبہ نہ کر لے، کیونکہ جہاں شرک ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں قربانی، وہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں صرف اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ جو شخص درخت، قبر، ستارے، کسی بزرگ، کسی طاقت، کسی تعویذ، کسی پتھر یا کسی انسان کو اللہ کے برابر یا قریب سمجھے یا ان سے مدد مانگے، وہ اللہ کے دربار سے کٹ جاتا ہے، اور اس کی عبادتیں، اس کے سجدے، اس کی دعائیں، اس کی قربانی سب کچھ رائیگاں ہو جاتا ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشتا، اور جب خود رب انکار کر دے تو پھر کون ہے جو قبول کرے گا؟ تو اے میرے بھائیوں، اگر تو کسی غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے اور کسی اور کے نام کی منت مانتا ہے، کسی اور کی قسم کھاتا ہے، یا دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی تیرے لیے رزق، شفا یا مدد دے سکتا ہے، تو تو سمجھ لے کہ تیرا دل ابھی تک اللہ کے نور سے خالی ہے، اور جب تک تو توبہ نہیں کرے گا، تجوید ایمان نہیں کرے گا، اور زبان سے نہیں کہے گا کہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے، تب تک تیری قربانی کا جانور رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، تیرے گناہوں کی فہرست میں شمار ہوگا، کیونکہ اللہ وہی قربانی قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، نہ کسی دکھاوے کے لیے ہو، نہ کسی شریک کے لیے۔ تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا جانور آسمان تک پہنچے تو سب سے پہلے دل سے شرک نکال اور رب کے در پر جھک جا، کیونکہ جہاں صرف اللہ ہوتا ہے وہی دل اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور وہی قربانی اللہ کو پسند آتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں چوتھے گناہ کی، جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو صرف قربانی ہی نہیں بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، ہر عبادت کو رد کروا دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے والدین کو ہر وقت رلانا، ان کے دل کو توڑنا اور ان کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ جانا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو شخص اپنے ماں باپ کے سامنے آواز بلند کرتا ہے، ان کی باتوں کو کاٹتا ہے، انہیں نظر انداز کرتا ہے، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتا ہے، اور ان کی رضا کی بجائے دنیا کی مصروفیت کو ترجیح دیتا ہے، اس پر رب کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں جنت کا دروازہ کھولتی ہیں، اور ان کی آہیں جہنم کو بھڑکا دیتی ہیں، جہنم کی آگ کو تیز کر دیتی ہیں۔ وہ اولاد جو ماں کی جھکی کمر کو نہیں سمجھتی، باپ کے تھکے ہوئے ہاتھوں کو نہیں پہچانتی، وہ اگر 1000 جانور بھی قربان کرے تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ وہ جانور خود فریاد کرتا ہے کہ یا رب، مجھے اس شخص نے ذبح کیا جس کے ماں باپ راتوں کو رو رو کر سوئے، جس کی وجہ سے ماں بیٹے کے انتظار میں دروازے پر بیٹھی رہی مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اور آج وہ رب کی رضا چاہتا ہے۔ وہ کیسے سوچتا ہے کہ جس نے جنت کے دروازے خود بند کیے وہ جنت میں قربانی کے ذریعے داخل ہو جائے گا؟ یاد رکھو، ماں باپ کا دل توڑنے والا رب کے دربار میں کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے معافی نہ مانگ لے، ان کے قدموں میں سر نہ جھکائے، ان کی خدمت کو اپنی عزت نہ سمجھے۔ تب تک نہ اس کی نماز آسمانوں پر جاتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج مقبول ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی قربانی رب کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قربانی مقبول ہو تو پہلے اپنی ماں کے قدم چوم، اپنے باپ کے ہاتھ تھام، ان سے دعا لے، کیونکہ وہ زبانیں جو تیری مغفرت مانگتی ہیں وہی زبانیں تیری عبادتوں کو رب کے دربار تک پہنچا سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں گنہگار شخص کی، جس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہر نیک عمل پر ریاکاری کا زہر چڑھ جاتا ہے، اور وہ شخص ہے جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، دکھاوے کی قربانی کرتا ہے اور دکھاوے کا بکرا خریدتا ہے۔ وہ اپنے رب کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ اپنے جانور کو عبادت کا ذریعہ نہیں بلکہ مقابلہ بازی کا ہتھیار سمجھتا ہے۔ وہ بازار سے بکرا اس لیے خریدتا ہے کہ محلے والے
والے تعریف کریں, لوگ تصویریں کھینچیں, سوشل میڈیا پر لائکس آئیں اور تبصرے ہوں کہ واہ کیا بکرا خریدا ہے, لیکن اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ قربانی جانور کی قیمت سے نہیں دل کے نیت سے قبول ہوتی ہے, اور جس دل میں ریا ہو وہ دل رب کے قریب نہیں ہو سکتا. ریاکار کا ہر عمل فریب ہوتا ہے, وہ نماز بھی لوگوں کے سامنے لمبی کرتا ہے, دعائیں بھی اونچی آواز سے مانگتا ہے, اور قربانی بھی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ جیسے وہ رب کے نہیں لوگوں کے سامنے نیکی کا اشتہار لگا رہا ہو. مگر حقیقت یہ ہے کہ ریاکاری سب سے پہلا گناہ ہے جس سے نیکیوں کا گلا گھٹتا ہے, اور وہ ریاکار جب قربانی کرتا ہے تو وہی جانور اس پر لعنت بھیجتا ہے, کہتا ہے یا اللہ مجھے اس کے ہاتھوں ذبح نہ کر جس کی نیت میں خلوص نہیں, جس کی قربانی تیری رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تالیاں بجانے والوں کے لیے ہے. یاد رکھو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سب سے خطرناک چیز چھوٹا شرک ہے, اور جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو فرمایا ریاکاری. تو سوچو جو عمل شرک کے برابر ہو اس عمل سے قربت کیسے ملے گی. وہ شخص جو بکرا صرف اس لیے خریدتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں وہ اصل میں رب کو بھول چکا ہوتا ہے, اور جو رب کو بھول جائے اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی. اے میرے بھائی, اگر تو قربانی کا گوشت رب کے لیے نہیں بانٹتا, اگر تیرا بکرا صرف ویڈیو بنانے کے لیے, تصویریں دکھانے کے لیے یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, متاثر کرنے کے لیے ہے, تو یاد رکھ تیرا عمل تیرے منہ پر مار دیا جائے گا. اور قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو صرف تیرے پاس ایک چیز ہوگی, وہ ہے نیت. اگر نیت میں ریا ہوگا تو سب کچھ مٹی ہو جائے گا. اب بھی وقت باقی ہے, توبہ کر, اپنی نیت کو درست کر اور اپنے ہر عمل کو صرف اپنے رب کے لیے کر, کیونکہ جو عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی عمل آسمان تک جاتا ہے, اور وہی عمل قربانی کو عبادت بناتا ہے, ورنہ سب کچھ صرف گوشت کا کاروبار بن کر رہ جاتا ہے. تو یہ تھے وہ 5 بد نصیب لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی, جن کی عبادتیں آسمان کی طرف جاتی ہی نہیں, جن کے سجدے زمین پر ہی گر جاتے ہیں اور جن پر فرشتے افسوس کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کے عذاب کا شکار رہتے ہیں, لیکن انہیں خود خبر تک نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے دلوں پر گناہوں کی ایسی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ نہ انہیں گناہ کا احساس ہوتا ہے نہ ندامت کا سایہ. میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, اب میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان 5 گناہوں سے سچے دل سے فوراً بغیر کسی تاخیر کے توبہ کر لو, کیونکہ اگر تم نے وقت پر آنکھ نہ کھولی تو وہی مہنگا ترین جانور, وہی شان والا بکرا, وہی گائے, وہی قربانی تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا, تمہارے اعمال کو رد کر دے گا, اور قیامت کے دن رب کے دربار میں تمہارے لیے بددعائیں کرے گا. سوچو اگر تم نے لاکھ روپے خرچ کیے, لاکھوں خرچ کر کے جانور خریدا, مگر ایک نیت کی خرابی, ایک گناہ کی ضد, ایک ریاکاری, ایک ظلم تمہاری ساری قربانیوں کو برباد کر دے, تو پھر کیا فائدہ. اس لیے پہلے دل کا گوشت ذبح کرو, نفس کا خون بہاؤ, اور پھر قربانی کا جانور خریدو, تاکہ تمہارا ہر عمل مقبول ہو اور اللہ تم سے راضی ہو جائے. اب میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں اپنے معاشرے کے لوگوں پر. میرے محترم بھائیوں, میرے معاشرے کے لوگ کتنے ظالم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے دن گلیوں میں گوشت بانٹنے کی تصویریں تو لگاتے ہیں, لیکن بیوہ پڑوسن کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر کیمرہ آن کر کے صدقہ کرتے ہیں, مگر دل میں نیت نمائش کی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مہنگے جانوروں کی ویڈیو بنا کر فخر سے کہتے ہیں یہ 10 لاکھ کا ہے, یہ اچھی نسل کا ہے, یہ عربی ہے, مگر ان کا پڑوسی 1 کلو گوشت کے لیے دروازے کی طرف حسرت سے دیکھتا رہتا ہے. اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا دین تو اخلاص, تقوی, قربت, درد اور احساس کا درس دیتا ہے, اور ہم نے اسے مقابلہ بنا دیا ہے. قربانی اب عبادت نہیں دکھاوا بن چکی ہے. سادگی اب شرم کی علامت اور نمود ہی عزت کا معیار بن گئی ہے. کیا یہی قربانی ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی ہمارے نبی کی سنت ہے؟ اے میرے بھائیوں, خود کو
बदनसीबों की सफ से निकाल लो और अपनी नीयत को दुरुस्त करो, दिल को पाक करो और अपने रब को राज़ी करो, क्योंकि कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ जानवर का खून बहाना नहीं बल्कि अपने अंदर के गुनाहों को ज़िबा करना है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का ये बयान आप दिल से सुना है, अगर आपने इसे तवज्जो से सुना है, तो ज़रूर आपकी रूह लरज़ उठी होगी, आंखों से आंसू भी निकल आए होंगे और शायद आपका दिल तड़प कर अल्लाह के दर पर झुक गया होगा। क्योंकि आज हमने उन 5 बदनसीब लोगों का जिक्र किया है जिनकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में मकबूल नहीं होती, जिनके गुनाह सिर्फ उनकी इबादत को ज़ाया नहीं करते बल्कि उनकी दुनिया और आखिरत को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिनके अमाल का धुआं उनकी दुआओं को सुनता ही नहीं बल्कि आसमान से लौटा देता है और उनका किरदार इस कदर सयाह हो चुका होता है कि अल्लाह ताला की रहमत उनसे मुंह मोड़ लेती है। जी हाँ मेरी बहनों, वही लोग जो शराब के नशे में डूबकर हया का जनाजा निकाल देते हैं, जिनकी आंखों में बेबाकी, ज़ुबान में गुस्ताखी और हाथों में बर्बादी होती है, और वो समझ बैठते हैं कि कुर्बानी का बकरा काटने से वो बख्शे जाएंगे, जबकि मेरे करीम नबी ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो शराब पीता है जब तक वो तौबा ना कर ले। और अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करता है उन लोगों की जो नादानी में गुनाह करते हैं और फ़ौरन पलट आते हैं। तो ऐ शराब पीने वाली बहन और ऐ शराब पीने वाले भाई, अगर तुमने सच में तौबा ना की तो याद रखो तुम्हारी कुर्बानी सिर्फ गोश्त और खून बनकर ज़मीन पर गिर जाएगी और क़यामत के दिन तुम्हारा जानवर तुम पर लानत करेगा। और फिर दूसरा वो शख्स जो अपनी बीवी बच्चों का हक मारता है, इसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होती। तीसरा वो शख्स जो अपने वालिदैन को दुख देता है, उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। चौथा वो शख्स जो अपने रब के साथ शिरक करता है और शिरक करने वाली कुर्बानी कभी कबूल नहीं हो सकती। पांचवा वो शख्स जो रियाकारी करता है, जो लोगों के सामने लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए कुर्बानी करता है, इबादत करता है, नेकी करता है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी भी कभी कबूल नहीं हो